صوبہ سندھ کے ضلع بدین میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کے باعث بے گھر ہونے والے 3 بہن بھائی تیز رفتار ٹرک کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے۔ بدین کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس شاہ نواز چاچر نے ڈان کو بتایا کہ سیلاب متاثرین گلارچی میں حاجی امیر شاہ نالے کے قریب سو رہے تھے۔ ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ صبح 6:30 بجے کے قریب جب سیلاب متاثرین سو رہے تھے تو سامان سے بڑا ٹرک ان کے اوپر چڑھ گیا، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ایس ایس پی کے مطابق مرنے والوں کی شناخت 18 سالہ عنایت، 12 سالہ وسیمہ اور 10 سالہ سیما کے نام سے ہوئی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی۔ جائے حادثہ پر سیلاب متاثرین نے سڑک بلاک کی ہوئی تھی۔ اہلکاروں نے ٹرک کو قبضے میں لے کر ڈرائیور اور کلینر کو گرفتار کر لیا، جبکہ واقعے کے خلاف تقریباً 40 افراد نے احتجاج جاری رکھا۔ گلارچی اسٹیشن ہاؤس افسر اصغر ہیلیپٹو نے بتایا کہ ڈرائیور کی شناخت زین اللہ اور کلینر کی نور گل کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ گاڑی کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ ایس ایچ او نے بتایا کہ ٹرک کوئلے سے لدا ہوا تھا اور اسلام کوٹ کے علاقے سے آ رہا تھا۔ عہدیدار نے بتایا کہ جاں بحق افراد کو پوسٹ مارٹم کے لیے انڈس ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تیز بارشوں اور سیلاب سے صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور بدین سے 4 گھنٹے کی مسافت پر واقع دادو میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ ماہ 28 اگست کو کے پی کے علاقے کوہستان میں سیلاب میں ڈوبنے سے معجزانہ طور پر بچ جانے والے نوجوان نے دل دہلا دینے والی داستان بتاتے ہوئے کہا کہ ان کے مرنے والے دوستوں کو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی ان کی مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ ضلع لوئر کوہستان کے علاقے دبیر سناگائی میں 28 اگست کو مدد کے منتظر 5 دوست سیلاب کی نظر ہو گئے تھے، جس میں 4 دوست ڈوب کر جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ ایک خوش قسمت نوجوان کو بچا لیا گیا تھا۔ مذکورہ واقعے میں بچ جانے والے نوجوان عبید اللہ نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں واقعے کی دل دہلا دینے والی داستان سنائی اور بتایا کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ عبید اللہ کے مطابق وہ اور ان کے دوست معمول کے مطابق کام کر رہے تھے کہ اچانک وہاں سیلاب آ گیا اور وہ محفوظ مقام کی جانب منتقل ہو ہی رہے تھے کہ سیلاب کی شدت تیز ہونے کے باعث درمیان میں پتھر پر ہی کھڑے رہ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اور ان کے دوستوں کی کام والی گاڑیاں بھی سیلاب میں ڈوب چکی تھیں اور وہ 2 یا 3 نہیں بلکہ پورے 5 گھنٹے تک پتھر پر کھڑے مدد کا انتظار کرتے رہے۔ ان کے مطابق وہ صبح 8 سے دوپہر 1 بجے تک پتھر پر مدد کا انتظار کرتے رہے اور علاقہ مکین بھی ان کے کچھ فاصلے پر موجود تھے، مگر سب لوگ سیلاب کے تیز بہاؤ کی وجہ سے مجبور تھے۔ عبید اللہ کا کہنا تھا کہ ان کے رشتہ داروں اور علاقہ مکینوں نے ضلع سمیت صوبائی انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا اور تمام افراد کی مدد کے لیے امدادی ٹیمیں اور ہیلی کاپٹر بھیجنے کی اپیل بھی کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان سمیت ان کے تمام دوستوں کو امید اور یقین تھا کہ ان کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی آئے گا، مگر ایسا نہ ہوا اور اچانک سیلاب میں مزید شدت آئی تو وہ سب بہہ گئے۔ ایک سوال کے جواب میں عبید اللہ نے بتایا کہ ان کے باقی تمام دوست سخت ڈرے ہوئے تھے، مگر وہ سیلاب سے رسیوں کی مدد سے بھی نکلنے کو تیار تھے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب نے تمام افراد کو ڈبو دیا تھا اور وہ بھی پانی میں جا چکے تھے، مگر وہ رسیوں کی مدد سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور باقی افراد کو بچانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ان کے مطابق ان کے باقی تمام ساتھی تیز پانی میں بہہ گئے اور حکومت نے آج تک نہ تو ان سے رابطہ کیا ہے اور نہ ہی ان سے معلوم کیا گیا ہے کہ وہ مرنے والے لوگ کون تھے۔ عبید اللہ نے صوبائی اور مقامی انتظامیہ کو نااہل ترین انتظامیہ قرار دیا اور شکوہ کیا کہ بچ جانے کے باوجود آج تک ان کے پاس کوئی نہیں آیا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ان کے علاقے کا دورہ کرنے کے باوجود ان سے ملاقات نہیں کی۔ ملک بھر میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث سینکڑوں افراد بے گھر جہاں ہو گئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق 50 لاکھ افراد مختلف بیماریوں کی لپیٹ میں ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں 1 ارب روپے سے زائد مالیت کی ادویات کی فوری ضرورت ہے۔ ایک سروے سے معلوم ہوا کہ مذہبی جماعتوں کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سب سے زیادہ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے ہیلتھ ڈویژن کے مینیجنگ ڈائریکٹر سفیان خان کا کہنا تھا کہ چونکہ سیلاب سے تباہی بہت زیادہ ہوئی ہے، اس لیے رد عمل بھی ویسا ہی آنا چاہیے۔ انہوں نے کراچی پریس کلب میں پاکستان سوسائٹی آف ہیلتھ سسٹم، فارماسیوٹیکل اور دیگر سینئر ڈاکٹرز اور ماہرین کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ بین الاقوامی اسٹڈیز کو دیکھتے ہوئے ایک اندازے کے مطابق تقریباً 50 لاکھ افراد مختلف بیماریوں کی لپیٹ میں ہیں۔ اگر ہم فی مریض دوائی کم از کم 220
پہ رکھیں تو تقریباً 1 ارب روپے کی ادویات درکار ہوگی۔ انہوں نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ میں تجربے کی کمی، بد انتظامی اور چیک کی جانے والی دوائیاں کی چیکنگ نہ ہونے کے سبب سپلائی میں لیکیج ہو جاتی ہے اور لاکھوں روپے مالیت کی دواؤں کے ضیاع سے مافیا صورتحال سے استفادہ کرتا ہے۔ این جی اوز کی جانب سے کیے گئے ایک سروے سے معلوم ہوا کہ مذہبی جماعتوں کو سب سے زیادہ فنڈز ملے ہیں اور سب سے زیادہ ریلیف کیمپ بھی ان کی جانب سے لگائے گئے ہیں۔ یہ سروے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی امدادی سرگرمیوں میں نااہلی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ زیادہ تر مذہبی جماعتیں فرقہ وارانہ بنیادوں پر بنائی گئی ہیں، لیکن امداد دینے والے اس تقسیم سے لا تعلق دکھائی دیے۔ سروے کے مطابق 95% جواب دہندگان کی جانب سے کہا گیا کہ ریلیف کیمپ کے قیام ہمدردی اور انسانیت کی خدمت کے مترادف ہے، جبکہ صرف 2% جواب دہندگان کا کہنا تھا کہ یہ ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ زیادہ تر افراد نے ناقص پلوں کی وجہ سے تباہی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں تک رسائی اور وہاں امداد تقسیم کرنے کو چیلنج کر دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ٹیم نے 24 سے 30 اگست کے درمیان دورہ کیا تھا۔ ریلیف کیمپ زیادہ تر مختلف تنظیموں کے اراکین، مدارس کے طلباء اور رضاکاروں کے تحت چلائے جا رہے ہیں۔ جواب دہندگان کا کہنا تھا کہ انہوں نے امدادی سامان اور نقد جمع کرنے کے لیے سوشل میڈیا، ذاتی رابطے، مساجد کے ذریعے اعلانات اور گھروں کے دورے کرنے سمیت متعدد ذرائع کا استعمال کیا ہے۔